ہماری دنیا میں کئی ایسے ملک اور شہر ہیں جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ ان میں سے ایک انتہائی منفرد ملک کے بارے میں اس ویڈیو میں بات کی جائے گی۔ برطانیہ یعنی یوکے کے کاؤنٹی سفولک کے ساحل سے صرف 12 کلومیٹر دور سمندر میں ایک ٹاور بنا ہوا ہے۔ اس کا نام رف ٹاور ہے، لیکن آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ یہ ٹاور دراصل ایک ملک ہے۔ اس ملک کا نام سی لینڈ ہے اور یہاں 27 لوگ رہتے ہیں۔ ان کا اپنا قومی ترانہ ہے، اپنا پاسپورٹ ہے، اپنی کرنسی ہے اور اپنا آئین بھی ہے۔ سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ ملک فور سیل بھی ہے، یعنی آپ اس ملک کو خرید بھی سکتے ہیں۔ اس ملک کی عجیب و غریب ہسٹری ہے۔ دوسری جنگ عظیم یعنی ورلڈ وار 2 میں برطانیہ نے اپنی کاؤنٹی سفولک سے 12 کلومیٹر دور نارتھ سی میں ایک ٹاور تعمیر کیا اور یہاں اپنی فوج کو تعینات کر دیا تاکہ جرمنی یہاں سے برطانیہ پر حملہ نہ کر سکے۔ اس ٹاور کا نام رف ٹاور رکھا گیا۔ جب جنگ عظیم ختم ہو گئی اور 1956 میں اس ٹاور سے برطانوی فوج کو واپس بلوا لیا گیا، جس سے یہ ٹاور خالی ہو گیا۔ اس کے 11 سال بعد 1967 میں ایک ریٹائرڈ برطانوی فوجی میجر روئے بیٹس نے اپنی بیوی جوان بیٹس کے ساتھ مل کر اس ٹاور پر قبضہ کر لیا۔ برطانوی حکومت کو یہ بات پسند نہ آئی اور انہوں نے کچھ ہی دنوں کے بعد ایک برطانوی سفیر کو ان کے پاس بھیجا اور ان کو یہ ٹاور خالی کرنے کو کہا، لیکن میجر روئے بیٹس نے صاف انکار کر دیا اور پھر وہ ہوا جس کا کسی کو گمان نہ تھا۔ 2 دسمبر 1967 کو میجر روئے بیٹس اور اس کی بیوی نے اس ٹاور کو ایک آزاد ملک ڈکلیئر کر دیا۔ اس نے اپنا نام پرنس روئے بیٹس رکھا اور اس کی بیوی نے پرنسس جوان بیٹس، یعنی یہ خود ہی شاہی خاندان بن گئے اور اب یہ ٹاور پر حکومت کرنے لگے۔ انہوں نے اپنے ملک کا نام سی لینڈ رکھا اور اس کا جھنڈا بھی بنا کر انہوں نے ٹاور پر لگا دیا۔ انہوں نے یہ قدم انتہائی سوچ سمجھ کر اٹھایا تھا، کیونکہ نارتھ سی کا یہ علاقہ جہاں یہ ٹاور موجود ہے کسی کی ملکیت نہیں تھا۔ یہ سمندری حصہ انٹرنیشنل سی کہلایا جاتا تھا۔ یہاں کسی بھی ملک کی حکومت نہیں تھی۔ یوں اس نے اس بات کا فائدہ اٹھا کر اس ٹاور کو اپنا ملک بنا لیا اور اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ مل کر اس ملک میں رہنے لگا۔ اس کے کچھ عرصہ بعد میجر روئے بیٹس یعنی پرنس روئے بیٹس اپنے بیٹے پرنس مائیکل کے ساتھ برطانیہ واپس گیا، جہاں انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ اس پر عدالت میں اس پر کیس چلا، کیونکہ سمندر کا وہ حصہ اور ٹاور برطانیہ کی حکومت نہیں تھا تو ان کو چھوڑ دیا گیا۔ دونوں باپ بیٹے اپنے ملک واپس سی لینڈ آ گئے۔ انہوں نے اپنے ملک کا آئین بھی بنا لیا اور قومی ترانہ بھی، اور 4 لوگ مل کر اس ملک میں رہنے لگے اور اس ٹاور پر حکومت کرنے لگے۔ لیکن یہ کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ 1933 کی مونٹی ویڈیو کنونشن کے مطابق ایک ملک بننے کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے: پرماننٹ آبادی، اور سی لینڈ میں 4 لوگ تو رہ ہی رہے تھے۔ دوسری چیز ایک جگہ کا ہونا لازمی ہے جس کو ملک کہا جا سکے، اور سی لینڈ کے پاس رف ٹاور موجود تھا۔ تیسری چیز ایک حکومت کا ہونا لازمی ہے، اور سی لینڈ میں انہوں نے حکومت تو بنا ہی لی تھی، لیکن مسئلہ چوتھی چیز کا تھا، اور یہ تھی ایک ملک کا دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات ہونا ضروری ہے۔ سی لینڈ کا کسی ملک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، بٹ یہ چوتھی چیز بھی جلد ہی پوری کر لی گئی۔ سی لینڈ پر بیٹ فیملی کے علاوہ 10-12 لوگ اور مل کر رہنے لگے۔ انہی لوگوں میں ایک جرمن بزنس مین بھی تھا جس کا نام الیگزینڈر تھا۔ بیٹس فیملی نے اس آدمی کو یہاں کا پرائم منسٹر بنا دیا، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد پرائم منسٹر نے 2 لوگوں کے ساتھ مل کر اپنے ہی ملک سی لینڈ پر حملہ کر دیا۔ میجر روئے بیٹس اور اس کی بیوی ملک سے باہر گئے ہوئے تھے۔ الیگزینڈر نے ان کے بیٹے مائیکل کو اغوا کرنے کی کوشش کی، لیکن مائیکل بیٹس نے جواباً انہی پر حملہ کر دیا۔ یوں الیگزینڈر اور اس کے دونوں ساتھیوں کو پکڑ لیا گیا، ان پر غداری کا مقدمہ چلایا گیا اور ان کو جیل بھجوا دیا گیا۔ یہ سب اس ایسے ملک میں ہو رہا تھا جہاں اس وقت صرف 13 یا 15 لوگ رہ رہے تھے۔ الیگزینڈر سی لینڈ کو پرائم منسٹر ہونے کے ساتھ ساتھ جرمنی شہر بھی تھا۔ جرمنی کو جب اس بات کا پتہ چلا تو جرمنی نے اس فیملی سے اسے چھوڑنے کو کہا،
لیکن بیٹس فیملی نے صارف انکار کر دیا اور پھر جرمنی کو مجبوراً اپنے ایک سفیر کو مذاکرات کے لیے سی لینڈ بھیجنا پڑا۔ یوں سی لینڈ کے چوتھی ملک ہونے کی شرط بھی پوری ہو گئی، جس میں ان کے جرمنی کے ساتھ تعلقات ہو گئے، لیکن سی لینڈ کے پرنس میجر روبرٹس نے ایک شرط پر الیگزینڈر کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا، اور وہ شرط یہ تھی کہ جرمنی سی لینڈ کو ایک آزاد ملک مان لے۔ الیگزینڈر آکنبرگس ایک انتہائی امیر تاجر تھا، اس لیے جرمنی نے سی لینڈ کے لیے یہ شرط بھی مان لی۔ جرمنی وہ پہلا ملک بن گیا جس نے سی لینڈ کو ایک آزاد ملک مان لیا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس طرح سی لینڈ ایک آزاد ملک بن گیا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ سی لینڈ کو کسی اور دوسری کنٹری نے ابھی تک ایک آزاد ملک نہیں مانا تھا۔ 1987 میں برطانیہ نے اپنے بارڈر کو سی لینڈ تک پھیلا دیا۔ یوں سی لینڈ برطانیہ کے اندر آ گیا، لیکن بیٹس فیملی نے اس بات کو نہیں مانا اور یہ سی لینڈ کو ایک آزاد ملک تصور کر کے وہاں حکومت کرتے رہے۔ میجر روبرٹس، جو خود کو پرنس روبرٹس کہلواتا تھا، 2012 میں مر گیا، اور اس کے بعد اس کا بیٹا پرنس مائیکل بیٹس یہاں کا پرنس بن گیا اور اب یہ سی لینڈ پر حکومت کرتا ہے۔ اس ملک میں 27 لوگ رہتے ہیں، جو کہ زیادہ تر بیٹس فیملی کے ہی لوگ ہیں۔ یہ زیادہ تر برطانیہ میں رہتے ہیں کیونکہ سی لینڈ میں اسکول نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ہاسپٹل موجود ہے، لیکن یہاں فون اور انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے، اور یہاں ایک گفٹ شاپ بھی ہے۔ یہ لوگ اپنی ٹی شرٹس اور مگز وغیرہ آن لائن بھی بیچتے ہیں۔ ان کی اپنی ایک فٹ بال ٹیم بھی ہے۔ 2007 میں بیٹس فیملی نے اپنے ملک کو بیچنے کے لیے بھی پیش کیا تھا۔ اس کی قیمت انہوں نے تقریباً $1 ارب رکھی تھی، اور یہ آفر آج بھی موجود ہے۔ سی لینڈ جیسے ملکوں کو مائکرونیشین کہا جاتا ہے۔ یہ وہ ملک ہوتے ہیں جو خود کو ملک تصور کرتے ہیں، لیکن دوسرے ممالک ان کو ملک نہیں مانتے، جیسا کہ سی لینڈ، جو آج بھی نارتھ سی میں 2 ٹاور پر کھڑا 27 لوگوں کا ایک ملک ہے۔